قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء، والأول بلا أول كان قبله، والآخر بالآخر يكون بعده، الذي تفرد بالأولية والقدم وسمى كل شيء مع عذاب الفناء والعدم. أحمده استتماما لنعمته واستسلاما لعزته واستحسانا لمعصيته. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. معزز میں ایسا نہیں کر رہا نا. ٹائٹ کر دو. معزز و محترم نمازیوں، آپ سوگواران سید و شہداء تھے. بڑی عظمتوں سے استفادہ کر رہے تھے، اور اس مہینے کے برکات میں سے علماء کرام کی تقاریر اور ان کے وعظ و نصیحت سے مستفید ہو کر ہر بات کی سمجھنے کی صلاحیت اب پیدا ہو چکی ہوگی، اور ہر انداز گفتگو کی جائیں تو آپ اسے کنٹرول کر پائیں گے. یہ اس ماہ کی برکات میں سے آپ ہمارے برابر کے عالم ہو چکے ہوں گے. پورا 2 مہینوں میں مسلسل علماء کے علوم سے مستفید ہونے والے یقیناً عالم ہی ہوتا ہے. باہر کے زندگی مختصر سی ہے، سفر طولانی ہے. فرصت سے فائدہ اٹھاؤ، جس میں توفیق ربانی کے ساتھ ساتھ جوانی کی توانائیاں بھی ہیں اور صحت کاملہ کے آثار بھی ہیں. اب ایسا نہ ہو بعد میں کچھ نہ کرنے پر پچھتاؤ. مرد باشعور، مرد بافہم، خرد مند اپنے لیے پچھتاوا کے لیے موقع نہیں چھوڑتا. پوری کوشش سے اپنے مقصد میں کامیابی سے جاتا ہے. جہیں بھی ہو ملازمت کر کے، محنت کر کے، آنا دوانا اکٹھا کر کے پھر اپنے وطن واپس آتا ہے. اسی طرح انسان بہت کچھ کما کر وطن اصلی تک پلٹ جاتا ہے، جس کو کہتے ہیں انا للہ و الیہ راجعون. ہم تو وہیں سے اسی کے ہیں، وہیں سے آئے ہیں، پھر پلٹ کر جانا بھی ہے، اور پھر سے روحی سے جانا چاہیے. وہاں سے شرمساری سے سر نہ جھکے. میری باتیں پہنچ رہی ہے؟ ہاں محترم سامعین، میرا موضوع سخن ایمان تھا. موضوع سخن ایمان تھا. مولائے متقیان واعظ فرما رہے تھے کہ ایک سائل نے اٹھ کر سوال کیا ایمان کے بارے میں. کیا خوب ہے کہ کل ایمان سے ایمان کو سمجھیں، اور اس سے بڑھ کر کون سمجھا سکتا. تو آپ نے فرمایا الایمان علی 4 دعائم. ایمان 4 ستونوں پر ہے، 4 ارکان پر ہے. اس نے ناز کر چکا ہوں. نماز کے 5 ارکان ہیں. رکن اور واجب میں فرق ہے فقہاً ہمارا. ہاں واجب نادانستہ چھوٹ جائیں تو عمل صحیح ہے،
سورہ حمد بھول کر رکوع میں جا چکے ہو، کوئی بات نہیں، تمہاری نماز صحیح ہے۔ سورہ بھول کر رکوع میں جا چکے ہو، ٹھیک ہے، تمہاری نماز صحیح ہے۔ رکوع میں جھک کر ذکر یاد نہیں رہا، کوئی بات، نماز صحیح ہے۔ چونکہ ارکان 5 نیت ہے، خاص قربت والی نیت، قربت اللہ، اللہ نہیں، اللہ، آپ میں سے اکثر اللہ کہتے ہیں۔ قربت تو ہے چاہیے مگر خدا کے بغیر یہ معنی ہوتا ہے، وہ نہیں ہے۔ قربت اللہ، اس ذات گرامی کے کنگرہ تک کے لیے یہ قصد نیت ہے، اللہ کا معنی کنگرہ الوہیت تک پہنچنے کے لیے۔ سمجھ میں آ رہی کچھ بات؟ تھوڑا بےجوان ہو، شاباش۔ ان 4 میں سے ایک کا نام صبر، گفتگو کر چکا ہوں، اس کی 4 شاخیں تھیں، شوق، شفق، زہد، ترقب۔ ان پر تفصیلاً آپ کی خدمت میں باتیں پہنچائی ہیں۔ آج یقین پر گفتگو ہے۔ دوسرا رکن ہے، ایمان کا دوسرا رکن یقین ہے، تیسرا عدل ہے، چوتھا جہاد ہے۔ آج گفتگو میری ایمان پر ہو رہی ہے، اور ایمان کی بھی 4 شاخیں ہیں۔ کیوں؟ کل ایمان بیان فرما رہے ہیں، ہر زاویے کو واضح فرما رہے ہیں، ہر ایک گوشے کو وضاحت سمجھانے کے لیے بیان فرما رہے ہیں۔ کاش سننے والے میں یہ توفیق ہوتی، یہ میرے مولا کا کلام ہے، مجھے سمجھنا چاہیے اور یاد کرنا چاہیے۔ کاش ایسا ہوتے، اشتیاق ہوتا، ملتفت ہوتے، رغبت سے سن رہے ہوتے۔ نام کا صرف نعرے لگانا نہیں ہے، ان کے اقوال دیکھے، اقوال ذرین، ایمان آپ کو سمجھا رہے ہیں۔ میں نقل قول کر رہا ہوں، اور الحمدللہ اس نقل قول میں کوتاہی انشاءاللہ نہیں ہو سکتی، کوئی بھی کہہ سکتا بھی نہیں انہوں نے کوتاہی کی، اس بات کے ساتھ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ توجہ جو عرض کر رہا، دوسرا کیا ہے؟ یقین۔ 4 اس کے بھی شاخیں ہیں۔ تبصرۃ الفتنہ، توئنگ ساتھ، تعاول حکمہ، مواعظ الحسنہ، سنت الاولین، یہ 4 اردو میں بتاتا ہوں۔ تبصرۃ فتنہ کا معنی ہے روشن نگاہی، روشن نگاہی، بصیرت ہو، روشن ہو، مبہم نہ ہو، اور حقیقت رسی، یعنی حقیقت رسائی کا تمکن بھی ہو، قدرت رکھتا ہو، بساط رکھتا ہو، سیطرت رکھتا ہو۔ کتنے ہوئے؟ 2۔ عبرت اندوزی، جو انبیاء کے قصص ہیں، انبیات ہے، عروج تک پہنچنے کے لیے پیغام دیا، ایک کلیت، ایک فارمولہ خدا نے بتا دی، انما العسر یسرا، انما العسر یسرا۔ اس طرح وہ یسر کو پایا، کتنی مشکلات سے گزر کر ان آسانیوں تک، ان آسائشوں تک پہنچے، وہ سو کہتے عبرت اندوزی۔ اور پھر سنت الاولین، اولین نے کس طرح اپنے عمل میں کس خلوص سے، کس شوق و لگن سے انجام دے رہے ہیں، اس لیے اولین کے طور و طریقہ بھی جانتا ہوں۔ یہ 4 چیزیں اکٹھی ہو جانے کے بعد اسے یقین حاصل ہوتا ہے۔ یقین کے بعد علم الیقین ہے، عین الیقین ہے، حق الیقین آگے ہے، صرف یقین پیدا ہوگا، علم الیقین نہیں، ہم اہلی نہیں، جو عین الیقین بھی ہو، حق الیقین ہو،
حق الیقین مولا کائنات ان کے اولاد امجاد کے ہیں۔ کوئی بات کچھ ذہن میں آ رہی ہوگی نا انشاءاللہ، عشر محرم پہ گزار چکے ہو، کچھ باتیں سنی ہوں گی۔ کاش ان باتوں کی تہ تک رسائی ہوتی۔ اب دیکھیں آگے ارشاد ہے، من تبصر بالفتن، جو شخص دانش و آگاہی حاصل کرے گا، کیا کہا میں نے؟ جو شخص دانش و آگاہی حاصل کرے گا، تبین لہ الحکمہ، علم و حکمت کی راہیں واضح ہو جائیں گی۔ کیا کہا میں نے؟ جو دانش و آگاہی حاصل کرے گا اس کے لیے علم و عمل کی راہیں واضح ہو جائیں گی، اور جس کے لیے علم و عمل کی راہیں آشکار ہو جائیں وہ عبرتوں سے آشنا ہوتا ہے، یا عبرتوں سے آشنا ہوتا ہے، وہ اولی کے ساتھ بھی رہا ہے، اسے یقین ہے ہر ایک بار۔ اب قرآن مجید نے ایمان کیا کہا اس کو بیان کرتے ہوئے اس کو سمجھا دوں گا مثالوں کے ساتھ۔ مولا کائنات نے وہی باتیں کہیں جو قرآن نے کہا، ان کا قول قرآن ہے، قرآن کا قول ان کا قول ہے، اس لیے علی کو علی ہم مولا متقیان کہتے ہیں، سربراہ نے انبیاء کہتے ہیں۔ وہی بات کچھ ذہن میں آ رہی ہے؟ درود بجوان محمد۔ سورہ انفال کی دوسری یا تیسری آیت ہے، اطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ دیکھو اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں، اگر مومن ہو تو اللہ کی اطاعت کرو۔ یہ مومن ہے تو اطاعت خود بخود ہو جاتی ہے، اسے حکم نہیں دیا جاتا مومن کو۔ اگر تم مومن ہونا چاہتے ہو تو اللہ اور رسول کی اطاعت کیا کرو، یہ ترجمہ ہوا تھا۔ جو قرآن میں دیکھے انہوں نے کیا ترجمہ کیا، اسے سمجھو کیا علم بساط رکھتے ہیں۔ اگر تمہیں ایمان چاہیے تو اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، یہ معنی ہے۔ لیکن تم اگر مومن ہے تو اطاعت گزار بنو، وہی اطاعت گزار بننے کے بعد خود بہت ایمان آ جاتا ہے۔ وہی بات ذہن میں آ رہی ہے، یہ قضیہ شرطیہ ہے، اس سے یہاں پر تعلیم مقدم ہے، مقدم مؤخر ہے، اس لیے کہ تعلیم خود علت ہے اور مقدم معلول ہے۔ جب ایسا ہو تو تقدم ہوا کرتا ہے منطق میں، آپ جانتے نہیں اس کو، ورنہ مقدم ہوتا ہے، تعلیم بعد میں ہوتی ہے۔ ان کان ذی شمس طالیۃ فالنہار موجود، اگر آفتاب میں طلوع کے دن موجود ہے، طلوع آفتاب علت ہے، دن کا ہونا معلول، اس لیے وہ مقدم ہے، وہ مؤخر ہے۔ لیکن یہاں نہیں، یہاں اطاعت علت ہے، حصول ایمان معلول ہے، اس لیے تقدم ہے یہاں پر۔ کیا سمجھو؟ سمجھا نہیں سکتا۔ باہر کے مومن کون ہے؟ ایمان کیا ہے؟ جو مولا کائنات کے اقوال یاد ہیں تو ابھی ساتھ ساتھ رکھیں۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے، چونکہ دانش و آگاہی تو آ چکی ہے نا، دل ڈھل جاتے ہیں، یعنی خشوع و خضوع میں ڈھل جاتے ہیں، خشوع و خضوع میں ڈھل جاتے ہیں۔ پتہ نہیں کیا سمجھے ہے، نہیں سمجھے؟ خشوع و خضوع میں ڈھل جاتے ہیں۔ اور جب خشوع و خضوع میں ڈھل جاتے ہیں، اذا تلیت آیاتہ زادتہم ایمانا، جب آیات الہی کی تلاوت ان کے سامنے ہو تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، ایمان کامل سے کامل تر ہوتا رہتا ہے۔ جب ایمان کامل سے کامل تر ہوتا رہتا ہے تو ایمان یقین ہے نا، تو پھر اس کے لیے راہ عمل علم اس کی واضح ہو گئی، اسے یقین ہوا، جس کے ذکر سے دل ڈھل رہا ہے، خشوع و خضوع میں ڈوب رہا ہے، اور جن کی آیات کے ذکر سے ایمان میں اضافہ ہو رہا۔ کیسے؟ الحمد للہ الابل کیف خلقت، کیا کبھی سوچا یہ اونٹ کیسے خلق کیا گیا؟
یہ عجوبہ ہے، تخلیق میں اونٹ، تفسیر ممکن نہیں یہاں پر۔ ایل سما کیف رفعت، آسمان بغیر کسی سوراخ کے بلندیوں پر بنایا گیا۔ سوچو تو صحیح، یہ فعل کسی اور سے ہو سکتا؟ جب کسی اور سے نہ ہو سکتا وہ فعل بتا رہا ہو تو اس کو کہتے اثر ہے لازم بین من الاخذ کہا کرتے ہیں منطق میں، اس سے علم حاصل ہو جاتا ہے، راہیں واضح ہو جاتی۔ تو جو کہہ رہا مجھے معلوم ہے، پہنچا نہیں رہا، اس لیے کیسے پہنچا دوں؟ تو پھر کیا ہوگا جب علم عمل کی راہیں واضح ہو گئی، آشکار سامنے وہ ہے جس کے ذکر سے دل خوش و خضوع میں ڈھل جاتے ہیں اور آیات کے ذکر سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ الم تروا الی الماء الذی تشربون، کیا کبھی سوچا وہ پانی جو تم پیتے ہو، پیاس کو بجھا کر سکون لیتے ہو، انتم انزلتموہ من المزن نحن المنزلون، بادلوں سے ہم نے اتارا، تم نے اتارا، کبھی سوچا؟ جب سوچ کر دانش و آگاہی آئے گی، یقین ہو جائے گا کوئی ذات منفرد ہے جو آج رجوع ذاتی ہے۔ جب یقین ہے تو وَلَا رَبِّ يَتَوَكَّلُونَ، بس انہیں پر سہارا رکھتے ہیں، اسی کو ہی سہارا سمجھتے ہیں۔ بس جب وہی سہارا سمجھیں، معرفت آ جائیں، سہارا کامل و اکمل ہے، پھر ہر ایک سے بے نیازی آتی ہے، بے نیازی کے ساتھ خودداری آتی ہے، خودداری کے بعد جھکاؤ اڑ جاتا ہے، جھک ہی نہیں سکتا، اس میں جھکنے کی گنجائش ہی نہیں ہوتی ہے۔ پتہ نہیں کیا سمجھا دوں، کیا سمجھا؟ میں ذاکر نہیں ہوں، عالم ہوں الحمدللہ، پیغامات دے رہا ہوں، سمجھ کوشش کریں۔ وہ جھکتا نہیں ہے، جب یہ دیکھو نا دانش و بینش سے آشکار ہو جائیں، راہ علم عمل آشکار ہو جائیں، خدا کو جان لیں، حق شناس بن جائیں، تو پھر وَلَا رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، صرف اللہ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں، اسی کو سہارا سمجھتے ہیں، ہر ایک سے بے نیازی، جب بے نیازی آتی ہے تو خودداری آ جاتی ہے، جب خودداری آتی ہے تو پھر جھکنا کہ معنی اس سے رخصت ہو جاتا ہے، جھکنے کے معنی اس میں صلاحیت ہی نہیں تھی، کسی کو سر جی کہتے ممکن ہی نہیں، وہ ہے جو اسے حق و باطل کے راہیں آشکار نہیں ہیں، وہ لوگوں کے سامنے اپنے احتیاج کو لے کر سر جی کہا کرتے ہیں۔ عالم دین کبھی نہیں کہے گا سر جی، نہیں کہے گا، اسے معلوم میرا سہارا کامل ہے۔ کیسے کامل؟ لہ الملک، ملک و سماوات و ارض، آسمانوں اور زمینوں کی شہنشاہیت و حاکمیت اسی کی ہے۔ یحیی و یمیت، وہی حیات بھی دیتا ہے، بقا بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ وَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، جب اس پر علم ہو تو کسی طرف سوچے گا، وہ نیاز مندی رہے گی، جب بے نیاز ہوگا تو خودداری آئے گی، خودداری آئے گی پھر بے نیاز ہوگا۔ بے نیاز سے کبھی توقع نہ رکھو کہ وہ تمہارے سامنے جھک جائے گا، یہ خواب کی بات ہو جائے گی۔ عالم دین ہوتا ہے، تنخواہوں کے پیچھے جھکتے نہیں ہیں، اسے یاد ہے جو عرض کر رہا ہوں، اسے سمجھ اچھی طرح، دل کھول کر، ذہن کھول کر، دل و دماغ کہتے ہیں دونوں سبب تدارک ہے، ادراک ہے، سمجھداری کا اسباب ہے۔ جب یہ کیفیت ہو تو پھر جس لگن سے، جس عشق سے، رغبت سے عبادت گزاری کا ایک ذکر ہے، الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ باہمی تعلقات کو بتسلسل قائم رکھتے ہیں، شوق و لگن سے، لذت محسوس کرتے ہوئے، اس لیے نشاط فی قیام اللیل، رات کو تو اٹھتے ہوئے نشاط لیتے ہیں، علم ہے، آگاہی آ گئی ہے، دانش و بینش آ گئی ہے، اور خود سے خود نہیں آتی ہے، تلمس سے چیزیں آتی ہیں،
دنیا کی تعلیم غیر تلمس کے نہیں آ سکتی ہے تو دین کا خود بخود آ جائے گا؟ آج تک کسی کوئی پوچھا بھی ہے؟ ہاں، نماز قائم رکھتے ہیں۔ نماز کون سی ہے جس کے بارے میں سرکار میں یا قرۃ عینی، وہ نماز جس کو تم نماز کہہ رہے ہو، وہ نماز و صلاۃ میری آنکھیں ٹھنڈک ہے، خاتم النبیین کی آنکھوں کے لیے ٹھنڈک ہے۔ ان قبلت قبل ما سواہا وان ردت رد ما سواہا، اگر یہ قبول ہے تمہارے سارے نیکیاں قبول ہو سکتی ہیں، خدا نے کہا رد ہوئی تو سب کچھ رد۔ یہ نماز ہے، نماز سیکھ کر پڑھی جاتی ہے، اوپر نیچے نہیں ہو جاتا۔ موبائل سامنے رکھتے ہیں، کچھ کہیں تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ تم بوس کے پاس جاتے ہو تو چھوڑ کر جاتے ہو، کیا بوس کے برابر بھی نہیں وہ تمہارا رب؟ سوچو جو کہہ رہا ہوں، میں بھی شریک ہوں آپ کے ساتھ، میں کوئی مستثنا نہیں ہوں، اپنے سے بھی خطاب ہے، آپ سے بھی خطاب ہے۔ ہاں، یہ تو کیا ہے؟ یقیمون الصلاۃ، یعنی تعلقات باہمی کا نام ہے، تعلقات قائم رکھے جاتے ہیں، پڑھے نہیں جاتے ہیں۔ کوئی تحریر نہیں پڑھی جاتی ہے۔ یہ جو نماز، جس کو نماز کہا گیا ہے، اور نماز بھی 6 چیزوں کے ساتھ ہوا کرتی ہے۔ حضور قلب، اسے انشاءاللہ عرض کروں گا، تفہم، تعظیم، ہیبت، رجا، حیا، ان سب چیزیں ہو حالت نماز میں۔ جب یہ چیز حالت ہو میں تو موبائل سامنے رکھے گا، بج رہا ہوگا، اکیلے نماز پڑھ رہا ہوں، کون سی نماز پڑھ رہے ہو تم؟ ایک ملازم کا ملازم سامنے جاتے ہو، تمہاری شلوار اتر جاتی ہے، گھبراتے ہوئے لرزان اندام ہو کر سامنے جاتے ہو، خون چھوڑ کر جاتے ہو، لیکن مسجد آتے ہو، نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تمہیں۔ کہتے ہیں ہم تو مومن ہیں، 10 ہو کہاں سے ایمان آ گیا، بولو۔ اور پھر کیا ہے؟ پھر یہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے دیا ہے نا اسی کو ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ خرچ کرتے ہیں، میرا مال نہ کہو، اس کا مال خرچ کر رہا ہوں اس کی توفیق سے۔ قرآن سے اگر سمجھو تو دیکھو، قرآن مانتی نہیں۔ جو اول وقت مسجد میں آتا ہے، فرشتے ہوتے ہیں، پھر زوج اور ذہب کے قلم و کرتاس لے کر لکھتے ہیں یہ لوگ اول جنت میں جائیں گے، اول جنت میں جائیں گے، کیونکہ بڑے لوگ ہوتے ہیں اخیر میں شریک ہو جاتے ہیں، ان کی شان کے خلاف ہوتا ہے۔ کون سی شان ہے؟ تو ذرا دکھا، ذرا دیکھ لے اس شان کو۔ یاد رکھیے، خدا شناس بنو۔ جب خدا شناس بنو گے، بے نیازی خود بخود آئے گی، خودداری خود بخود آئے گی، دنیا تمہارے سامنے جھکے گی۔ نہ جھکے تو بے پرواہ رہو، کوئی بات نہیں۔ رسول صاحب دنیا نہیں جھکی، کوڑے کرکٹ پھینکتے رہیں، پتھر مارتے رہیں، پیشانی کے خون سے لہولہان ہوتے رہیں، کیا فرق پڑا؟ صرف اپنے نادانستی اور جہالت کے اظہار کرتے ہوئے ناقدردان ہوئے نا، اب وہ سزا وہاں پائیں گے۔ باہر کے مما رزقنا مما، یہاں پر بھی سے مسجد کے کوئی عطیات دینے میں میرا نام بھی آیا تو انہوں نے کہا وہ انہوں نے اپنے پلے سے دیا ہے۔ کسی نے کہا بھائی تم نے اپنے پلے سے دیا؟ خدا تو کہتا ہے جو کچھ تم دیتے ہو میرا دیا ہوا ہوتا ہے۔ عقل پیدا کرو، شریعت پیدا کر کے تم بات یہ کرو، زبان کھولو اس سے پہلے کہ تم دین سیکھو۔ یہ عقل مندی کی بات ہوگی، اپنے پلے سے، تم نے اپنے پلے سے دیا، اور سب کچھ تو خدا کا ہوتا ہے، ہم قدردان نہیں ہیں۔ آنکھیں جو دیکھ رہے ہو یہ کہاں سے ہے؟ زبان سے بول رہے ہو کہاں سے؟ کانوں سے سن رہے ہو کہاں سے؟ جو سمجھنے کی چاہتے ہیں وہ کہاں سے؟
نوالا لیتے ہو تو کون سی خاک نہیں چلے جا رہی ہے، کون سی طاقت اسے روکتی ہے، کون سی طاقت اسے تحلیل کرتی ہے، کون سی طاقت آپ گیلوس بنا کے جگر کی طرح تحویل کرتی ہے، جگر خون کیوں بناتا ہے، اور پھر خود دافیہ کے سرحاری تک پہنچانے میں اندر کے قوتوں کو تحفظ دیتے ہو، باہر کے جراثیم کو روکنے والی مربیہ بھی ہے۔ کتنی نعمتیں خدا کی، کتنی سمجھ سکتا انسان۔ اس لیے کہ ان تعودوا نعمت اللہ فلا تحصوها، تم میری نعمتوں کو گننے پر بیٹھ جاؤ گے تمہاری زندگی گزر جائے گی، گن نہیں پاؤ گے۔ میری بات ذہن ماری نہیں آ رہی؟ کہاں درود؟ اگر کوئی بات شریعت کے خلاف ہے مجھے ٹوک سکتے ہو، حق ہے آپ کو، جرأت کر لو، جرأت کر لو۔ میں خوش ہوں گا، سلام کہوں گا، ممنون کہوں گا، شاکر کہوں گا، مشکور نہیں۔ مشکور وہ ہوتا ہے جس کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ باہر کے اگر وہی کہہ رہا ہوں جو خدا نے کہا، مولا کائنات نے کہا، اب قدردانی ہوگی، کب قدردانی ہوگی؟ ہم تو کچرے ہیں ان کے سامنے جو معرفت رکھتے ہیں۔ کچروں کا کوئی تقابل نہیں ہے اس پھل کے ساتھ جو ابھی صاف برتنوں میں رکھے ہوئے ہیں۔ وہ کچرا ہی کچرا ہے، ردی ٹوکری میں ڈالنے کے قابل ہم، کسی مہمان کے لیے مہمان نوازی کرنے کے قابل نہیں تھے، توہین ہو جائے گی۔ اسی طرح ہم جیسوں کو جنت لے جانا توہین ہے۔ اس لیے امیر المومنین نے فرمایا سلام اللہ علیہ، کون اللہ زین والا تکون شینا، تم نے پلٹ کر آنا ہے، یقینی ہمیں بھی جا رہا ہوں، باعث زینت بن کر آ جانا، میرا سر بلند ہوگا، یہ میرے ماننے والے ہیں، میرے لیے ننگار نہ بنو، میرا سر جھک جائے گا۔ وہ کہیں گے تمہارا ماننے والا ایسی ہے۔ اگر تم نعرہ لگاتے ہو وہ بات مان لو، زینت بننے کی جانے کی کوشش کرو، وہ نعرہ ہے۔ آر بن کر جانے سے اپنے کو محتاط رکھو، یہ ہے نعرہ۔ نعرہ حیدری بڑے نعرے لگاتے تھے، بڑے مومن ہیں، ایسے بات نہیں ہے۔ باہر کے جس کو یقین تھا اس کا نام حسین ابن علی تھا۔ ان کی دانش و آگاہی کے سامنے علم و عمل کے دروازے کھل چکے تھے، آشکار تھے۔ ہر قربانی دیتے ہوئے اللہ کی کرم جھلک دیکھتے تھے، تشکر ادا کرتے تھے۔ کوئی معمولی بات نہیں ہے اکبر جیسے بیٹے کا دینا، جو شبیہ رسول ہے، کہاں خود الہی دو کیمرے پر گواہ رہے، وہ جا رہا ہے جو تیرے نبی کے مشابہ ہے، خلقاً و خلقاً و منطقہ، دیکھنے میں شکل شمائل رسول ہے، گفتگو کریں لہو لہجہ رسول کا، عادتوں کو دیکھے تو رسول کی، کرم و نوازی دیکھے تو رسول کی۔ ایسے بیٹے کو بھیجنا کوئی معمولی ہے جب تک علم و عمل آشکار نہ ہو؟ ممکن ہے نہیں، ان پر یہ تو بہت بلند ہے، جناب زینب و ام کلثوم پر آشکار تھے۔ اس لیے اپنے دونوں بچوں کو کبھی رویا نہیں، کہا ان دے تو بھائی قدموں کے قربان نثار ہیں، قربانی دی ہوئی ہے، ان پر کیا رونا ہے۔ جب مدینہ واپس آئی نا، کیا کس طرح آئی؟ اب کب سے ایک جمل تو کہہ دے، تم سن لو، کن کے ساتھ گئی تھی اور کس طرح واپس مدینہ آئی؟ ان کے دل سے پوچھو، ان کی حسرتوں سے پوچھو، ان کی مایوسیوں سے پوچھو۔ ندی تو جد لا تقبلینا، مدینہ ہمیں قبول نہ فرما۔ یہاں سے مرد بھی تھے، سربراہ بھی تھے، بچے بھی تھے، بڑی عزت سے نکلے تھے، اب لوٹ کر بچے نہ بچے رہے، نہ وہ مرد رہے، نہ وہ سربراہ رہے، تنہا آئی ہوں۔ کیا ماں کی قبر پر خاموش رہی؟ ایک جملہ ختم کر رہا ہوں، جملہ یہ کہا، اماں جان اب قمیص اتار کر دکھا دوں دوڑ کے نشانوں کو؟
یہ کیوں ہیں؟ اس دین کو بقا دینے کی، تاکہ یہ زندہ رہے، تاکہ اس قربانی سے اول و سابق و لاحق کا حالات عیان ہو سکے، معلوم حق کہاں ہے باطل کہاں ہے۔ پروردگار ہمیں ان کی خاک پا بننے کی توفیق عنایت فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان فی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم غافر الذنب قابل التوب وهو الغفور الرحیم۔ قل یا عباد الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ الا قد امرکم اللہ فی محکم کتابہ بالصلاۃ علی نبی حبیبہ تعلیما لکم وتشریفا صفیہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سید الانبیاء والمرسلین محمد عبدک ورسولک وامینک قابل سرک صلاۃ لا یقوی احصائہا غیرک، وہ صلاۃ جو تیری ذات کے سوا کوئی شمار نہ کر سکتا۔ اللہم صل علی امیر المومنین علی بن ابی طالب عبدک وآخر رسولک الذی انتجبتہ بلیک وجعلتہ حاضرا مشرفا من خلقک صلاۃ لا یقوی احصائہا غیرک۔ اتنے درود و سلام اس ولی کی ذات پر جو تیری ذات کے سوا کوئی شمار نہ کر سکے۔ اللہم صل علی بنت نبیک زوجۃ ولیک ام سبتین حسن والحسین الطہرۃ الطاہرۃ المطہرہ التقیۃ النقیہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ اللہم صل علی حسن والحسین سبتین نبی سید شباب الجنہ، صلی علی بن الحسین القائم امرک سید العابدین، صلی محمد بن علی باقر من النبیین، صلی جعفر بن محمد الصادق، صلی موسیٰ بن جعفر الکاظم، صلی علی بن موسیٰ الرضا ولی دینک، صلی محمد بن علی القائم امرک، صلی علی بن محمد ولی دینک، صلی علی حسن بن علی العامل امر العسکری صلوات علیہم اجمعین۔ اللہم صل حجتک ولیک القائم فی خلق صلاۃ تامۃ نامۃ باقیہ تعجل بها فرجا اننا نتقرب الیک بحبہم ولادہم فرجنا خیر الدنیا والآخرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ محمد